السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ خداوندی میں حسب معمول ہم تمام حاضرین اور غائبین سرب سجود ہو کر شکریہ بجا لاتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، آج دوسری تراویح میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے آج کے پہلے روزے کو بھی قبول فرمائے، سحری کرنے، افطار کرنے، مسجد میں آنے، تراویح پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ دوسرا پارہ آج ہمارے سامنے، تراویح کے اندر بھی اس کی تلاوت ہوئی۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا ذکر فرمایا۔ اس پارے میں سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا۔ قبلہ جو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف اللہ نے حکم فرما کر تبدیل کیا، جس کی وجہ سے سارے یہودیت کی کمر ٹوٹ گئی، یہودیت پاش پاش ہو گئی اور ان کی پگڑی اتر گئی۔ زمانے سے بیت المقدس کو ایک بہت بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، مزدور بن کر اس میں جنات نے اینٹ اٹھائے، ہیرے اور جواہرات جلا کر اس میں جڑے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ یہ مسجد، جسے یہودی اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے، اپنی عزت اور عظمت کی نشانی سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تبدیل فرما کر بیت المقدس کے قبلے کو بدل کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا۔ ان لوگوں کے پیٹ کے اندر ایسا درد اٹھا، سارے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر انگلیاں اٹھائیں، فقرے کسنے لگے، تان تشنیر زبان کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ لوگوں میں سے بعض بے وقوف کہیں گے، ہائے ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی اتنی عظیم الشان مسجد کو قبلہ چھوڑ کر ابھی اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کو انہوں نے اپنا مأویٰ اور ملجا اور قبلہ کیسے بنا لیا۔ پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد کو چھوڑ کر اور جسے اندر ابھی بت رکھے ہوئے ہیں، بت خانے کو انہوں نے نماز کے لیے قبلہ چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو بھی قرآن کے اندر بے وقوف کہا، اور وہ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو بنا دے، دنیا کے اندر انسان کو اللہ کے حکم کے تابع ماننا ہی پڑے گا۔ انسان اپنی خواہش سے جسے معزز سمجھے وہ معزز نہیں، اللہ جسے عزت دے وہی عزت والا ہو سکتا ہے، اور جسے انسان باپ دادوں کے زمانے سے معزز اور محترم سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگر جسے معزز قرار دے، اسے ماننے سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بے وقوفوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہی پیغام ہمیں سب سے پہلے سیقل کا پارہ کھولتے ہی پہلے صفحے کی پہلی آیت کے اندر ملتا ہے۔ تم جسے معزز اور محترم اور ریسپیکٹ فل سمجھو وہ ریسپیکٹ فل نہیں، اللہ تعالیٰ جسے ریسپیکٹ دے، اللہ جسے عزت دے، اللہ تعالیٰ جسے قبلہ بنائے وہی قبلہ ہے، وہی کعبہ ہے۔ بظاہر دیکھنے کے اندر بت خانہ ہے،
مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خواہش ہے، اور جہاں اللہ کے نبی کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ جہاں ان کی خواہش کو قبول کر لے وہی سب سے زیادہ معزز اور محترم چیز بن جاتی ہے۔ اس بات سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے خلاف بندہ اپنی خواہش کو مقدم رکھے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سیقل کے پارے کی اس پہلی آیت کی روشنی میں وہ بے وقوف بن جاتا ہے۔ آدمی اپنے نظریے سے کسی کو بھی معزز قرار دے نہیں سکتا، یا تو اللہ معزز بنا دے یا اللہ کے نبی معزز بنا دے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے بعد میں آیت بر کا ذکر فرمایا، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ لیس البر ان تولوا، اللہ اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ تم تو مسجدوں کی بات کرتے ہو کہ بیت المقدس ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، ارے میں تو مالک کائنات ہوں، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، تم جس طرف کو اللہ کے حکم سے اپنا چہرہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہیں پاؤ گے۔ فسمى وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اللہ کے حکم پر تم جس طرف اپنا چہرہ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں اپنی مرضی سے وہاں اللہ کو تلاش کرو گے وہاں تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ اس آیت بر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغامات دیے، اور جس کے اندر شریعت کو بیان فرمایا، شریعت کے مسائل بیان کیے، عقائد کو بیان کیے، اور سب سے پہلے جو عقیدے کی بات اللہ تعالیٰ نے آیت بر کے اندر ذکر فرمائی، اور وہ آیت بر اس پارے کے اندر پارا ختم ہونے کے بعد میں جو شروع ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر ایمان لے آنا، یہ اصل میں انسان کو مضبوط عقیدے والا مسلمان بناتا ہے۔ بعد میں چل کر مسائل آتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ عقیدے کو مضبوط کرنے کی بات کیا، مسائل میں اختلاف کرنا یہ ممدوح اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عقیدے کو مضبوط کیا کہ تم اللہ کو سمجھو کہ اللہ کون ہے، قیامت کو سمجھو، پیغمبروں کو سمجھو، فرشتوں کو سمجھو، کتابوں کو سمجھو، اور آخر میں اللہ کے دربار میں حساب اور کتاب دینے کو سمجھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرعی مسائل میں قصاص کے مسئلے کو بیان کیا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے جان کے بدلے جان۔ اللہ فرماتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں لیڈی قتل کر دی جائے، غلام کو قتل کر دیا تو بدلے میں غلام قتل کر دیا جائے گا، آزاد کو قتل کیا تو آزاد قتل کر دیا جائے گا، اور اگر معاف کرنا چاہو تو یہ تمہارے اپنے مرضی کی بات ہے، قانون پر اگر عمل کرنا چاہو تو جان کے بدلے جان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، قرآن کو شریعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس آیت بر کے اندر دوسرے پارے کے اندر فرماتے ہیں کہ وصیت جو انسان کے انتقال ہوتا ہے اور اسے وصیت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا تاکہ خاندان والے بچے بیوی بعد میں چل کر اس کی پراپرٹی کے بارے میں کورٹ کچہری میں جا کر بالکل ہی دنیا کے اندر بے وقوف نہ بنے، اپنے پیسے کو ضائع نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وصیت کرے۔ وصیت کے بہت سارے مسائل کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت بر کے اندر دوسرے پارے کے اندر روزے کے مسائل کو ذکر فرمایا، روزے کو فرض فرمایا، اور یہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں اسی دوسرے پارے کی اس آیت کی روشنی میں اللہ نے روزے کو سارے مسلمانوں پر فرض قرار دیا، تو روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر فرض کرنے کا ذکر اس دوسرے پارے کے اندر فرمایا۔ اور جو لوگ بڑے بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے، بیمار ہو جانے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ان کو اسی دوسرے پارے کے اندر فدیہ دینے کا بھی حکم فرمایا۔ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک فطرے کے برابر مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور جو ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں اس صدقہ فطر کے مطابق جو لوگ کے بڑے بوڑھے ہو گئے یا ڈاکٹر جن کو
روزہ رکھنے سے منع کر دیتا ہے۔ اب زندگی بھر کے لیے جو لوگ روزہ رکھ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ فدیے کا حکم فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضمن قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمایا، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی جہاد کے مسائل کا ذکر فرماتا ہے۔ میں چلتے چلتے بتا دوں کہ لوگ جہاد کے نام سے بڑے چڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارے پاس جہاد کے نام سے کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ جہاد کسے کہا جاتا ہے۔ جہاد کو ایک ٹیررزم کا نام دیا گیا کہ مسلمان جہاد کے نام پر ظلم کرتے ہیں۔ ذرا اس آیت کو پڑھنا اور ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے تعلق سے کیا حکم فرماتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کتنا کلیئر کٹ اللہ واضح پیرائی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو اس وقت میں جبکہ تم سے کافر قتال کریں گے۔ ایسا نہیں کہ امن ہے تو تم تلوار لے کر ان کے اندر گھس پڑو۔ اللہ یہ فرماتے ہیں یقاتلونکم، اگر تمہارے اوپر وار ہو تو پھر مقابلے کے اندر، اپنے بچاؤ کے اندر، ڈیفنس کے اندر تمہیں جہاد کرنا ہے۔ ولا تعتدوا، اور اس میدان میں رہ کر بھی اس وقت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ قانون کے مطابق بچوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، عورتوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، لنگڑے لولوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، جو بندہ سرنڈر ہو جائے میدان کے اندر اسے قتل نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھنے والے سارے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے قرآن کی اس آیت کو پشے پشت ڈال کر من مانی کرتے ہوئے الزام لگا دینا کہ جہاد کا مطلب ہے گھمسان کی لڑائی کرنا اور جو چاہے کر گزرنا، ظلم زیادتی کرنا، کافروں کو چن چن کر مار دینا، اسی کا نام اگر جہاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا بھی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور جو غیر سمجھے ہیں دانستہ سے چھپا کر مسلمانوں کو الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کیا، اور ظلم کرنے والوں کا انجام بہت دنیا کے اندر ہی بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر بہترین آیت کے اندر مسلمانوں کو دعا کا طریقہ سکھائے۔ ربنا آتنا، ومن یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بندہ اور جب اتنی ساری باتوں کو مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ میری دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی پارے کے اندر قرآن کے بہت سارے شرعی مسائل کو جو پھیلا کر بیان کیے ہیں کہ جو بندہ ان مسائل کو مان کر پھر بعد میں چل کر کافر ہو جاتا ہے، مسلمان تھا لیکن بل برگشتہ ہو گیا، اللہ اس کی سزا بھی سناتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُم مِّن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پچھلے چاہے جتنی نیکیاں کیا ہو یہ ساری نیکیاں کارت جائیں گی، اور جب اسی حالت میں وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم رسید ہوگا۔ شریعت کے اندر اسے 3 دن کا موقع دیا جائے گا، مان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نکاح کے مسائل کو بیان کیا کہ نکاح کون کس سے کرنا چاہیے، پھر بعد میں چل کر ناپاک عورت کے سامنے اور پھر اس کے ساتھ، اور جو بیڈ شیئرنگ کے مسائل ہیں، شوہر اور اس کی بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے کھل کر یہاں مسائل بیان کیے۔ اس کے خلاف جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بیان کی۔ پھر ایلا کا مسئلہ ہے، شوہر غصے میں اگر بیوی سے قسم کھا لیتا ہے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو پھر کیا بنے گا، ان مسائل کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ پھر اللہ نے آخر میں طلاق کے مسائل کا ذکر کیا۔ طلاق ایک بہت بڑی گالی بن گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب دونوں میں نباہ نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے تو اللہ نے سمپلی کہا کہ اللہ کے لیے تم دونوں الگ ہو جاؤ، اور اس کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ لیکن طلاق آج کے اس زمانے کے اندر ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے وبال جان بن کر رہ گئی ہے، اور آج کے قانون کے روشنی کے اندر مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر بہت بڑا جرم
بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے طلاق کا غلط استعمال کیا، کٹنم کے لیے کیا، یعنی دنیا کے حرص کے اندر طلاق کا استعمال کیا، اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وبال بنا دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، عزت کے ساتھ اگر تیری بیوی تجھے نہیں چاہتی ہے، احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑ دینا تیری آخرت کے لیے بھلا ہے۔ اور اسے کیسا کرنا، کیسا استعمال کرنا، کن حالات کے اندر دینا، سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دونوں اس کے باوجود بھی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اللہ نے پہلے ہی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس بات کو عزت دے اسی کے اندر عزت ہے، اور جس بات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو نہیں رکھے ہیں اس کے اندر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ رضا عطا نہیں فرماتے۔ رضاعت کے مسائل کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، دودھ پلانا کیسا ہے، کب تک دودھ پلانا ہے، ان ساری باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائے۔ اور میں چلتے چلتے بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے طالوت کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھے طالوت، اور جو جالوت پر انہوں نے جنگ کی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میجارٹی اور مائنارٹی کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے۔ وہ کم تعداد کے اندر حضرت طالوت کی لشکر تھی، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر میدان میں نکلنے کی وجہ سے بہت بڑے جرار امریکہ کی طاقت رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور وہ اس لیے کہ مسلمان تلوار پر نہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس بات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ کے نبی یہ سچے واقعے ہیں جو آپ کا خدا، آپ کا اللہ قرآن کے اندر آپ کے اوپر پڑھ کر سناتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کوئی مانو نہ مانو میں کہتا ہوں آپ سچے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ڈکلیئر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلام کو نازل کیا اور اتنے قصے اتنے مسائل بیان کرتا ہے، تو پھر تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے مطابق عمل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ترجمہ بیان کیا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا۔ صحابہ کرام جس طرح اس کے اوپر عمل کیے ہیں، ان کی اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس پہ پر عمل کرنا، یہی اہل سنت والجماعت ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا صحیح معنوں میں صبح شام قرآن کی تلاوت کے اندر ہمیں مشغول پائے، اور اللہ تعالی ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ میں بار بار ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو ضرور سیکھیں۔ جو زندگی کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر سننے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کچھ نہ کچھ برکت دلا کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو چمکاتے۔ اس لیے تمام ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں، ایک صفحہ صحیح رمضان کے مہینے میں ضرور قرآن کو کھولے، اور قرآن جیسے عظیم کتاب کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں عطا فرمایا۔ اور جو ماں بہنیں بہت دور سے تراویح کے اندر 20 رکعت پڑھنے کی خواہش مند ہو کر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔